السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے بہت ہی اہم موضوع ہے. موضوع یہ ہے کہ بڑے بڑے نقصانات اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین نصیحت. وہ نصیحت اتنی اہم ہے کہ اگر آدمی زندگی میں اس کو یاد رکھے، اس پر عمل کرے، بہت بڑے بڑے نقصانات سے آدمی بچا رہے گا، بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. لیکن اکثر لوگ اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں. حدیث نمبر 4848 ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. یہی جو میں آپ کے سامنے سوال پیش کیا، جو موضوع میں نے پیش کیا، بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے نقصانات اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانے والی کوئی نصیحت مجھے کر دیجئے. ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے کوئی خاص وصیت کر دیجئے، کوئی خاص نصیحت کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں چھوٹا سا جملہ بیان کیا. آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وصیت میں آپ نے صرف اتنا کہا، لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو. پھر اس نے کہا کوئی اور نصیحت کر دیجئے، کچھ اور وصیت کر دیجئے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. پھر اس نے کئی بار یہی گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، کوئی اہم نصیحت کیجئے. آپ نے کئی بار یہی کہا لا تغضب. آپ غور کیجئے کتنی بڑی نصیحت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے دہرانے کے باوجود بھی بار بار سوال دہرا رہا تھا. وہ شخص، وہ صحابی سوال دہرا رہے تھے اور وہی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لا تغضب، غصہ مت کرو. کیونکہ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ شیطان اس حالت میں انسان سے بہت بڑے بڑے حادثات کراتا ہے. اچھا خاصا انسان کبھی موبائل پٹک دے گا، کبھی سامان توڑ دے گا، کبھی بچے پر چڑھ جائے گا، کبھی بیوی کو پچھاڑ دے گا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی بڑا جو ہے بہت بڑا حادثہ کر بیٹھے گا. سب غصے میں ہوتا ہے. طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے. لوگ سالوں روتے ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، حلالہ تک بات پہنچتی ہے. خلا کا جو معاملہ آتا ہے یہ بھی غصے میں ہوتا. عورت جذبات میں آ جاتی، چلو مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نہیں رہنے کا، مجھے خلا دو، ابھی اسی ٹائم دو، سائن کرو، یہ کرو. تو جتنے بھی بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس میں شیطان کس کو اہل کار بناتا ہے؟ غصے کو. اب دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. غصہ کیوں آتا ہے؟ آدمی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں لوگ زبان کی آگ لگاتے ہیں. ایک آگ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم کو جلاتی ہے. ایک زبان کی آگ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ دل کو جلاتی ہے. زبان سے جو شعلہ نکلتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ کتنے دلوں کو زخمی کر دیتا ہے. آگ لگے گی تو 4 لوگ جل جائیں گے وہاں پہ، لیکن زبان کی جو آگ لگتی ہے نا، وہ پوری دنیا میں اس کا اثر جائے گا. اس آگ کا تعلق 2-4 لوگوں سے نہیں ہوتا. ایک کو زخمی کیا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو. کسی خاندان کے بارے میں کوئی غلط بات بول دیا، کسی خاندان اور قبیلے کے بارے میں، پورے قبیلے کے لوگ دشمن ہو گئے. کسی جماعت کے بارے میں بولا، پوری جماعت دشمن ہو جائے گی. بہرحال اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو آدمی کہیں بھی رہے اور کہیں بھی جائے، اسے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جہاں بد زبان لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، الٹی سیدھی باتیں بولنے والے، لڑانے والے، بہت زیادہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے، وہاں آدمی نہ جائے. آدمی جائے گا تو ان کی وجہ سے وہ وہاں بھی وہ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا، اور کبھی وہ اس میں شریک ہو کر کے اپنا بھی نقصان کر بیٹھے گا. اسی طرح آدمی جب بھی کوئی بات بولے تو سوچ لے کہ اس بات کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں میں بتا رہا ہوں. بہت ساری باتیں کہ آدمی غلط جگہوں پہ نہ بیٹھے، غلط مجلسوں میں نہ بیٹھے، بد زبان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے. کسی سے بات کرے تو سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں. دوسرا مرحلہ ہے کہ غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. فوری تدابیر اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ سنت کا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے کچوکا لگے، شیطان غصے کو مشتعل کرے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور حدیث آپ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو لوگ جو لڑ رہے ہیں اور غصے سے بھرا ہوا ایک شخص اگر یہ پڑھ لے، یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور ہے اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 695 نمبر کی، کہ آدمی غصے کی حالت میں ہو اور یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی مدد آ جائے گی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پہلا نسخہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد زبان کو قابو میں کر لے، کیونکہ آدمی سامنے والا کتنا بھی چلائے گا، اگر 10 بار وہ بولتا ہے آپ خاموش ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 1 بار بولے گا، 2 بار بولے گا، 4 بار بولے گا، لیکن آج لوگ انتظار کرتے کہ ادھر سے چنگاری لگے ادھر شعلہ بن جائے۔ لوگ لوگوں کی باتوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ کچھ کہے تو نہیں جواب دوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، گزر جانا چاہیے وہاں سے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، جب کسی کو بہت غصہ آ جائے تو غصے کے عالم میں وہ خاموش ہو جائے، اپنے آپ کو قابو کرے، زبان کو کنٹرول میں کرے، کیونکہ زبان کو جب کنٹرول میں نہیں کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، جھوٹے الزامات لگائے گا، بہت ساری رات کی باتیں کھول دے گا، بہت ساری باتیں لوگوں کے بارے میں بیان کرے گا۔ نمبر 3، اپنی حالت تبدیل کر دے۔ تیسرا نسخہ کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو اپنی حالت چینج کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کوئی آدمی کھڑا ہے غصے سے تنتنا رہا ہے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، یا اگر کوئی آس پاس میں تو اس کو پکڑ کر بٹھا دے۔ غصہ اگر ہے کھڑا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر وہ بیٹھنے سے غصہ کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں نقل کیا۔ اور چوتھی چیز یہ بھی مشہور ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے منسوخ کیا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، لیکن وضو کی جو روایت ہے اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اس لیے یہ حدیث تو نہیں کہا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ غصہ کے وقت ٹھنڈا پانی پی لینا بھی مفید ہے، آدمی پانی پی لے گا تو اس کے اندر جو گرمی اور حرارت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پانچویں چیز، یہ آخری بات ہے، پانچویں چیز کہ آدمی کو غصہ جب آئے تو وہ جگہ تبدیل کر دے، نکل جائے وہاں سے، سامنے والا غصہ کر رہا ہے وہاں سے آپ ہٹ جائیے، انشاءاللہ غصہ کا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا، سامنے والا چلا کر چیخ کر کے وہ خود خاموش ہو جائے گا۔ لیکن وہ جائے گا کہاں پہ؟ غصے کے عالم میں جائے تو کہاں جائے؟ ہمیں اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کی ایک سنت ملتی ہے، ان کا ایک طریقہ ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ تکرار ہو گئی، دونوں میں، صحیح بخاری کی روایت، دونوں میں تکرار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ این ابن عم کے، این ابن عم کے، تو انہوں نے کہا میرے ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کہا، کسی صحابی سے کہا جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ وہ تلاش کرتے کرتے پہنچے مسجد میں، بولا دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ امن کی جگہ ہے، پورا واقعہ بیان کریں گے تو ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ یہ امن کی جگہ، مسجد میں آدمی چلے جائے، وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، جو سامنے جو غصہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہدایت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو فتنے سے بچائے۔ لیکن ایک بات یہاں ایک اور بھی ہے، مسجد میں جانے کے بعد عام طور سے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غصہ جو اٹھا کر گھر سے لایا مؤذن پر پٹک دیتا ہو، امام پر پٹک دیتا ہو، یہ مسجد میں کوئی کمزور مل گیا اس کے ساتھ اس غصے کا اتارنا شروع کر دے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ گھر سے غصہ ہو کر کے آئے ہو، گھر میں آپ کو پرابلم ہوئی ہے، اس پرابلم کو مسجد کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، یعنی اس مسجد والوں کے ساتھ اس غصے کو اتارنے کی کوشش مت ہو۔ ایک میری نصیحت ہے، عام طور سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، گھر سے معلوم نہیں کس موڈ میں آئے گے، مسجد میں آتے ہی یہ اے سی کیوں بند ہے، پنکھا کیوں چالو ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، تو بہت ساری باتیں لوگ آ کر کرتے ہیں، پھر وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دوسری بات یہ کہ وہ خاموش ہو جائے، زبان کو قابو میں کرے، سامنے والے کی باتوں کا فٹافٹ جواب نہ دے، چپ ہو جائے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے جو ہم کو بولیں گے۔ نمبر 3 اپنی حالت تبدیل کر دے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ نمبر 4 پانی وغیرہ پی لے، وضو کی روایت تو صحیح نہیں ہے، پانی وغیرہ پینے سے بھی آدمی کا غصہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں بات، گھر سے باہر نکل جائے، اور باہر کہیں بھی امن کی جگہ جا سکتا ہے،
لیکن دوستوں کے ساتھ یا جو اپنے ہمجولی لوگ وہاں بھی بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیوں عام طور سے بہت سارے دوست بھی اور احباب بھی اس کو بھڑکاتے ہیں. گھر کی کوئی بات شیئر کر دو تو اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تنہائی میں آدمی کو جانا چاہیے، اور تنہائی کے علاوہ مسجد میں بھی آدمی جا سکتا ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے مدد طلب کرے. تو یہ 5 نسخے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غصہ کرنے سے بجائے، اور اگر غصہ ہو جائے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، اور جو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی غصوں کو قابو کرنے کے لیے وہ صورتیں اختیار کر کے ہمیں فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرا.